الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالی شان اور عظیم الشان دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں لوگوں کے اعتبار سے مقام و منصب رکھے، مراتب رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عوام الناس، عام لوگوں سے افضل بنایا اور پھر عام لوگوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. جب الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بنسبت دوسرے بندوں کے زیادہ معزز اور مکرم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو اور بعض ایام کو بھی فضیلت بخشی. جیسے 4 مہینے ایسے ہیں جو دیگر مہینوں سے افضل ہیں: شعبان، رمضان اور محرم، ذی الحجہ. اور کچھ راتیں ہیں جو دیگر سال کی راتوں پر افضل ہیں: شب برات کی رات، لیلۃ القدر کی رات، جمعے کی رات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام میں جو افضلیت رکھی وہ جمعے کو افضلیت رکھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے کا سب سے معزز دن رکھا ہے، سب سے مکرم دن رکھا ہے. جیسے دیگر امتوں میں بھی ایک دن متعین تھا جو معزز اور مقرر کیا گیا تھا. بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ بہت سے احکامات ان کے لیے جاری ہوئے تھے کہ ہفتے کے دن فلاں کام نہیں کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا ہے. وہ لمبی تفصیل ہے اس کی. تو ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن بہت خاص اور اہم رکھا گیا. ہمیں حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن نہا دھو کر، تیار ہو کر، خوشبو لگا کر مسجد کی جانب آیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، مسجد سے دل لگایا جائے، مساجد کا رخ کیا جائے. بلکہ ابھی خطبے میں آپ کے سامنے جو
احکامات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والوں کہ جب تمہیں آواز لگائی جائے جمعہ کے دن ذکر کے لیے یعنی نماز کے لیے، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ جب تم کو آواز لگائی جائے یعنی کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اور جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ایک خطبے کے لیے اور ایک ہم جیسے 5 وقت نماز کی اذان دیتے ہیں وہ اذان جو بیان سے پہلے دی جاتی ہے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں اذان سے مراد، ندا سے مراد اذان ہے، اور اذان اول مراد ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو پھر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کیا کرنا ہے اذان ہونے کے بعد، کہ ساری چیزوں کو ترک کرنا ہے، دنیا میں جتنے کام ہیں، جتنے مشاغل ہیں، چاہے وہ امور خانہ سے متعلق ہو، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، جمعہ کی اذان ہوتے ہی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وضو کر کے نہا دھو کے فوراً مسجد پہنچے۔ اصل میں ان آیات کا ایک شان نزول ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے، تو مدینہ میں ایک قافلہ داخل ہوا جو کہ تجارتی قافلہ تھا، تجارت کا مال لے کر وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تھا، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ تجارتی قافلے جب آتے تو خاص قسم کے کھیل دکھائے جاتے اور دف بجائے جاتے، طرح طرح کے طریقے تھے ان کے تاکہ پتہ چل جائے کہ تجارت کے لیے قافلہ آیا ہوا ہے، سامان آیا ہوا ہے، اور خرید و فروخت اور بازار لگ جائے۔ تو اتفاق وہ قافلہ داخل ہوا اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں بھیڑ جمع تھی، اور جیسے ہی وہ قافلے کی کھیل کود کی اور گانے بجانے کی آواز سنی تو بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگ مسجد سے نکلے، اور اس غرض سے کہ مال سستا مل جائے گا، جلدی ملے گی تو اچھا مال مل جائے گا، وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے اس کی تفسیر میں کہ جو لوگ باہر گئے تھے وہ صرف منافق تھے، صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ وجہ جو بھی رہی ہو، بات جو بھی رہی ہو، آیات کا نزول ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والوں جب تمہیں ندا لگائی جائے جمعہ کے لیے تو تم اللہ کے گھر کی تیاری کرو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس لیے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب ان لوگوں نے قافلے کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، یا کسی لہو و لعب کو دیکھا، کھیل کود کی چیزوں کو دیکھا، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا چھوڑ کر، یعنی خطبہ دیتے ہوئے حالت میں چھوڑ کر باہر نکلے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نزدیک تجارت اور لہو و لعب سے بہتر سامان ہے۔ اور کیا ہے وہ بہتر سامان؟ کہ لہو و لعب کی چیزیں اور تجارت کی چیزیں، اگر مال آپ نے اکٹھا کر بھی لیا، خرید و فروخت میں نفع ہو بھی گیا، آپ کو کچھ حاصل ہو بھی گیا، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوئی تو سب کچھ حاصل ہو کر بھی وہ تجارت بے معنی ہے، بے فائدہ ہے، نہ اس تجارت میں برکت ہوگی، نہ اس تجارت سے آپ پھلو گے پھولو گے۔
خیر الرازقین. اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر تم چھوڑ کے پہنچ بھی گئے تجارت کے سامان کے لیے، جیسا کہ وہ شان نزول ہے آیات کا، تو کیا ضروری ہے کہ تم کو نفع ہو جائے؟ کیا ضروری ہے کہ اس تجارت سے تم کو فائدہ ہو جائے؟ کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ضروری نہیں کہ تم پہنچ گئے اور مال تجارت مل گیا اور اس میں نفع ہی حاصل ہوگا. نفع تو جب حاصل ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہوگا. بھلائی تو جب ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہوگا. تو ان آیات سے یہ پیغام ملا کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو ہمیں جمعہ کی تیاری میں لگ جانا ہے، بلکہ تیار ہو کر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو مسجد میں وقت گزاریں. ہفتے میں ایک دن ہے، ایک دن میں بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، جتنا ممکن ہو سکے جلد سے جلد مسجد کی طرف آنا چاہیے جمعہ کے دن، اور نہا دھو کر خوشبو لگا کر. اور اس ایک حدیث سے بھی اس کا استدلال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہا دھو کر تیار ہو کر تیل لگا کر اپنے بالوں میں اپنے سروں میں اور خوشبو لگا کر مسجد کی جانب آئے گا، اگر کوئی پہلی ساعت میں آئے گا، پہلے گھنٹے میں آئے گا، تو اس کے لیے ایک اونٹ کا ثواب ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. اور جو دوسرے گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو تیسرے گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک بکری اور دمبا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو چوتھے گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو پانچویں گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب علماء نے ان ساعات سے مراد، بعض علماء نے تو اذان کے بعد مختصر حصوں میں وقت کو تقسیم کیا ہے کہ جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے اور فوراً مسجد میں آنے والا پہلے گھنٹے میں شمار ہوگا، کچھ دیر سے آنے والا دوسرے گھنٹے میں اس کا شمار ہوگا، کچھ دیر سے آنے والا تیسرے گھنٹے میں شمار ہوگا. لیکن جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ان گھنٹوں سے مراد وہی گھنٹے ہیں جو ہم گھڑی کے شمار کرتے ہیں. اب تو رواج بالکل بدل گیا ہے. آج سے 20-30 سال پہلے یہ رواج تھا کہ جمعہ گاؤں میں نہیں ہوا کرتا تھا، چھوٹی مساجد میں نہیں ہوا کرتا تھا. جمعہ ہوا کرتا تھا شہر کی بڑی مساجد میں جو شرعی مسئلہ کی ہے. اور لوگ خاص طور سے گاؤں والے لوگ، شہر سے دور رہنے والے لوگ فجر کے بعد سے تیاری کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہن کر تیاری کر کے شہر کا رخ کرتے. کوئی 7 بجے سے مسجد کی جانب رخ کر لیتا تھا، کوئی 8 بجے 9 بجے. ان اوقات میں روز لوگ جو ہے مسجد کی جانب رخ کر لیتے تھے اور آ کے اپنے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جو بھی عبادت میسر آتی تھی وہ عبادتیں کرتے تھے. اگر گھنٹے سے مراد وہ گھنٹے لیے جائیں جو ہم شمار کرتے ہیں تو یہ حدیث صادق آتی ہے اس بات پر. لیکن اگر عمل کرنے کے لیے یہ بھی سوچا جائے کہ جیسے ہی اذان ہوئی اور ہم مسجد کا رخ کر لیں، یا اگر مناسب ہو تو اذان سے پہلے 11 بجے 10:30 بجے 11:30 بجے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگر مسجد میں آ جائیں تو اس حدیث کا مصداق اور اس کا ثواب ملے گا. پھر اسی حدیث میں آگے جملے ہیں کہ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے، یعنی جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں. جو فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی خطبہ سننے کے لیے ہمدن گوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب فرشتوں نے رجسٹر ہی بند کر دیا تو آپ کے مسجد میں آنے کا ثواب ہی نہیں لکھا گیا. علماء نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے جمعہ کی نماز تو ادا ہو جائے گی، ادائیگی میں فرق نہیں آئے گا، ادائیگی اور واجب اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں، جمعہ کا جو ثواب ہے، جمعہ کی جو عظمت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جمعہ کا ایک دن جمعہ کی نماز تک کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں. جلد سے جلد صبح کام نپٹا لیں،
جو بھی گھر کے کام ہیں، گھریلو کام، بازار کے کام، اور جلد سے جلد یہ کوشش ہو کہ ہم مسجد میں جا کے قرآن پڑھیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے، یا قرآن میں سے جو کچھ یاد ہوگا ہم مسجد میں وقت گزاریں گے، نوافل پڑھیں گے۔ تو اس کی ان برکات کا اثر ہماری زندگیوں پر بھی پڑے گا، اور ان چیزوں سے ہمارے گناہوں بھی معاف ہوں گے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک جمعہ جب احادیث کے مطابق جیسا کہ حکم ہے تیار ہو کر اور جمعہ کا خیال کرتے ہوئے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو ایک جمعہ جو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کا رخ کریں گے اور عبادتوں کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔